آج کل اسلام پہ بہت تنقید ہوتی ہے، مگر اس تنقید میں کچھ مسائل بھی ہیں۔ کیا اسلام میں پائے جانے والی ہر کوتاہی کا قصوروار مسلمان کو ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ کیا مسلمان یہ جانتے بھی ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ سائنسی، منطقی اور انسانی مسائل کون سے ہیں جو اسلام میں پائے جاتے ہیں؟ کیا مسلمان بھی اتنے ہی ایول ہیں جتنا اس لوگ اسلام کو سمجھتے ہیں؟ یا مسلمان اور اسلام میں کچھ فرق ہے؟ کیا ایسا ہے؟ آداب دوستوں، میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں۔ آج کل بہت زور و شور سے اسلام پہ تنقید کی جا رہی ہے، اور انٹرنیٹ پہ اگر دیکھا جائے، یوٹیوب پہ دیکھا جائے، ٹویٹر پہ دیکھا جائے، بہت سے لوگ ہمیں اسلام پہ تنقید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور ایسی ایسی سچویشن میں کچھ باتوں کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں میں بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ قرآن میں عورت کو مارنے کی اجازت ہے۔ سورہ نساء کی ان آیتوں کا لوگوں کو نہیں پتا ہوتا جن میں عورت کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے۔ غلامی اور باقی چیزوں سے نہ تو عام مسلمان کو پتا ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ اس بات کو جب انہیں پتا چل بھی جاتا ہے تو وہ درست سمجھتے ہیں۔ وہ ایک عجیب قسم کی کشمکش کا یا ایک کنفیوژن کا، پیراڈاکس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یار ہم اسلام کو اتنا معتبر سمجھتے ہیں، اسلام یوں کہہ رہا ہے، اور نیچرلی پھر وہ ادھر ایکسکیوز گھڑنے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، غلامی اور باقی چیزوں سے متعلق مسلمانوں کو نہ تو پتہ ہوتا ہے، نہ وہ ان کو صحیح سمجھتے ہیں۔ عام مسلمان یہ بھی نہیں سمجھتے کہ وہ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، غلامی پہ جتنی بات ہوئی ہے، ہمارے مسلمان بھائی اسے ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں عام طور پہ، کیونکہ بطور مسلمان وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام درست ہے اور اسلام یہ باتیں کہہ رہا ہے، مگر ان کا جو سب کانشیس ہوتا ہے نا، وہ ریزسٹ بھی کر رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ ان چیزوں کو اسلام سے نکال کے پھینک دیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا ضمیر اس طرح کی گھنونی باتوں کو جو اسلام میں پائی جاتی ہیں انڈورس نہیں کر رہا ہوتا۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے کانشس کو مردہ کر کے یا اسے اگنور کر کے سمجھتے ہیں کہ چلو اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ کیا وہ ٹھیک کیا، وہ اس کو مان لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مگر ان کا سب کانشس پھر بھی کہیں نہ کہیں ریزسٹ ضرور کر رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں کر رہا ہوتا۔ اور ہم اسلام کی تاریخ جتنی بھی دیکھتے ہیں اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو انڈیا اور پاکستان میں رہنے والے مسلمان، جن کو نہ تو پتہ ہوتا ہے، اور اگر پتہ چل بھی جاتا ہے تو ان کو دل سے درست نہیں مان رہے ہوتے، ان کو ان پہ شک رہتا ہے، وہ سوچتے ہیں یار اسلام میں کچھ گڑبڑ ہے، پرابلم ہوتا ہے ان کو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میرا کم از کم مسلمانوں کو اسلام کی وہ تاریخ بتانا جس میں لونڈیاں ہیں، جس میں قتل و غارت ہوئی، جس میں سب کچھ ایسا ہوا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہیں یہ بتایا جائے کہ آپ ایک ایسے مذہب کو مان رہے ہیں جو کہ کچھ ایسے لوگوں نے شروع کیا تھا جن کا دنیا کو کوئی تعلیم دینے کا کوئی مقصد نہیں تھا، جو کہ اپنے مفاد کے لیے یہ کر رہے تھے۔ شاید حضرت محمد کو ایک غلط فہمی تھی، شاید ان کو پتا تھا کہ وہ نبی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف یہ باتیں اپنے مفاد کے لیے گھڑ رہے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ مذہب میں، جس مذہب میں اتنی برائیاں ہیں، وہ ایک کسی اچھے خدا کا دیا ہوا مذہب نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ کائنات، آسمان و زمین، آپ کو اور باقی دنیا کے سب انسانوں کو کسی خدا نے بنایا ہے، تو یہ اس خدا کا دیا ہوا مذہب نہیں ہے۔ میرا مقصد ہمیشہ یہ سکھانا ہوتا ہے، نہ کہ مسلمانوں کو اس بات کا قصوروار ٹھہرانا کہ وہ بھی اتنے ایول ہیں جتنی یہ آئیڈیالوجی ایول۔ میرا مقصد کبھی یہ نہیں ہوتا۔ مگر یہ یاد رکھیے کہ اسلام کی برائی کے لیے مسلمانوں کو قصوروار ٹھہرانا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں، بلکہ یہ سمجھنا کہ ہر مسلمان اسلام میں پائے جانے والی ہر غلط بات کو جانتا ہے اور اس بات پہ عمل کرتا ہے، یا دل و جان سے یہ سمجھتا ہے کہ اس پہ اسے عمل کرنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بات غلط ہے۔ بلکہ کوئی بھی مذہب، سبھی مذہبوں کے لوگوں کا یہی مسئلہ ہے، ان میں جو بھی غلط بات لکھی ہوتی ہے ان کے زیادہ تر لوگ ان کو نہیں مانتے، ان باتوں کو۔ ٹھیک ہے، اور ایسے لوگ اسلام میں موجود ہیں مگر ایسے بھی لوگ ہیں اسلام میں جو کہ ہیومنزم کو یا اپنی ہیومن ویلیوز کو یا اپنے کانشیس اور سب کانشیس کو نظر انداز کر کے اسلام کو اس کی ایکسٹریمسٹ ترین کنڈیشن میں اپلائی کرنے پہ یقین رکھنے لگ جاتے ہیں۔ مگر یہ لوگ، مسلمانوں میں بھی یہ لوگ میجورٹی نہیں ہیں۔
یہ بات ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ جو اسٹرکٹلی اس بات پہ مانے گا کوئی مسلمان آج کی دنیا میں کہ اسے لونڈیاں بنانی ہیں، اسے غیر مسلم عورتوں کا ریپ کرنا ہے، اسے غیر مسلموں کو قتل کرنا ہے، وہ بھی ایک چھوٹی مائنورٹی ہے، مگر ملا پھر بھی لوگوں کو بھیڑ چال کے ذریعے اپنے پیچھے ان چیزوں میں لگا لیتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، ہمیں یہ پتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیونکہ لوگوں کی انا کا مسئلہ ہوتا ہے اپنے مذہب کو غلط کہنا، مسلمانوں کے لیے بھی یہ ایک انا کا مسئلہ ہے، یہ ایک ایگو کا ایشو ہے۔ اور اگر کوئی گروپ آ کے شریعت نافذ کر بھی دیتا ہے تو پھر مسلمان اس کو برا نہیں کہہ پاتے، کیونکہ یہ ان کی ایگو کا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا مذہب ہے، یہ اچھا ہے، ان کو اس مذہب سے امید ہوتی ہے۔ دیکھیں دنیا میں اگر کسی بھی چیز میں آپ نے ایک انویسٹمنٹ کی ہے، آپ نے ایک غلط انویسٹمنٹ بھی کی ہے نا، اور آپ کو بعد میں پتہ بھی چل جاتا ہے، تو آپ کو اس سے ایک امید پھر بھی توڑنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، اور کئی بار ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ نہیں توڑ پڑتے سکتے، وہ ڈوب جاتا ہے سب کچھ ان کا، وہ توڑ ہی نہیں پاتے، ان کو یقین ہی نہیں آتا کہ ہم نے غلط انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ یہی کچھ مسئلہ اسلام کا اور دوسرے مذہبوں کا بھی ہے، ہر ماننے والے شخص کا ہے۔ مگر یہ یاد رکھیں کہ اس میں بھی قصور اسلام کا ہی رہتا ہے، اس بندے کا نہیں ہوتا جس کو شروع سے اسلام نے وکٹمائز کیا۔ یہ بات آپ یاد رکھیے گا، ایسا نہیں ہے کہ جی اس میں قصور صرف اور صرف جو ہے وہ مسلمان کا ہوتا ہے۔ مگر اب ایک بات ہے کہ اب ہمیں اسلام اور مسلمان کو علیحدہ کر کے دیکھنا ہے۔ پہلی بات ہے کہ جب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک ایول ہے اور مسلمان اس کا وکٹم ہے، یہ بات ٹھیک ہے، اصل میں مسلمان اس کا وکٹم ہے، مگر یہ یاد رکھیے کہ جس طرح کوئی بیمار شخص ہوتا ہے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیماری آپ کو دے سکتا ہے، تو یہ بھی دے سکتے ہیں، آپ سوچتے سمجھتے بھی دے سکتے ہیں، پرابلم آپ کے لیے کھڑا کر سکتے ہیں، اور نہ سوچتے سمجھتے بھی کر سکتے ہیں۔ مگر کیا یہ بات سمجھ لینا کہ دنیا کا ہر مسلمان جو اسلام کی کتابوں میں لکھا ہے 100% ان باتوں پر یقین رکھتا ہے اور آپ کی گردن کاٹنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگائے گا؟ اگر اس طرح کا پورٹریل کوئی بھی شخص کرے تو بیسیکلی یہ بات غلط ہے۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں، ہم حضرت محمد کی بات کرتے ہیں، ہم صحابہ کی باتیں کرتے ہیں، جو پیچھے ہویا ہم طالبان کو کرٹیسائز کرتے ہیں، مگر ایک مسلمان عورت جو اپنے بچے پال رہی ہے اور وہ کسی اور کے بچے کو قتل کرنے میں یقین نہیں رکھتی اور اپنے بچوں کو بھی نہیں چاہتی کہ کوئی ان کو قتل کرے، اس کی تکریم اور عزت اتنی ہی ہم پہ فرض ہے جتنی کہ کسی بھی اور مذہب کی عورت کی یا کسی بھی اور عورت کی ہم پہ فرض ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ محمد نے جو ریپ کیے تھے ان کا بدلہ آج کی عورتوں سے لے لیا جائے، یا حضرت محمد نے جو بت توڑے تھے آج ان کا بدلہ مسجدیں توڑ کے لے لیا جائے، یا حضرت محمد نے جو لوگوں کو غلام لونڈی بنایا تھا آج ان کی عورتوں کو لونڈی اور غلام بنا لیا جائے۔ نہیں، وہ اتنا ہی غلط بلکہ اس سے زیادہ غلط ہوگا آج۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت محمد کا جو وقت تھا وہ تو اپنے وقت کے مطابق تھے، ایک ایسے وقت میں رہتے تھے جب ہر کوئی پاگل تھا، مگر آج تو ہم دنیا میں سمجھدار لوگ ہیں۔ کیا آج ہم اپنے پاگل ہونے کو اسلام کے ریئیکشن میں جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ کیا ہمیں اسلام پہ تنقید کرنے کا حق ہے؟ 100% حق ہے۔ مگر کیا ہمیں اسلام پہ تنقید کرنے میں اور مسلمان کو وکٹمائز کرنے میں دونوں چیزوں کے درمیان فرق رکھنے کی ضرورت ہے؟ 100% ضرورت ہے۔ اور اگر کوئی انسان اپنی اس سیکرڈ ہیومن ڈیوٹی کو نہیں سمجھتا کہ دو چیزوں کے درمیان میں فرق کرے، تو کیا اس انسان کو غلط کہنا چاہیے؟ 100% اس کو غلط کہنا چاہیے۔ مسلمان کو ہمیں ایک انسان کے طور پہ دیکھنا ہے، اسلام کو ایک آئیڈیالوجی کے طور پہ دیکھنا ہے۔ آئیڈیالوجی ایول ہے اور انسان اس کا وکٹم ہے، تو تب وہ کٹر مسلمان بنتا ہے، تب وہ دہشت گرد مسلمان بنتا ہے۔ کیا دہشت گرد مسلمانوں کو سزا ملنی چاہیے؟ 100% ملنی چاہیے، مگر ان کے ساتھ ساتھ ان ملاؤں کو یا ان کتابوں کو یا اس آئیڈیالوجی کو بھی سزا ملنی چاہیے جنہوں نے ان لوگوں کو اس جگہ تک پہنچایا۔ اس لیے پہلا قصوروار اسلام ہے، اس لیے اس کی تاریخ کو بار بار ڈسکس کریں گے، اس کو بتائیں گے کہ قرآن میں کیا غلط لکھا ہے، ادھر کیا غلط لکھا ہے، ادھر کیا غلط لکھا ہے۔ اور مسلمانوں کو یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ ان کو پتہ لگے کہ جس مذہب پہ وہ یقین رکھ رہے ہیں وہ کسی خدا کا مذہب نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسا مذہب ہے جو کہ انسانوں میں تفریق ڈالتا ہے۔ مگر کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بجائے مسلمانوں کو یہ باتیں بتانے کے یا مسلمانوں کو ایجوکیٹ کرنے کے، ان کی باتوں کو اٹھا کے کسی اور کو ایجوکیٹ کر دیا جائے کہ وہ اسلام سے نفرت کرنے کے بجائے مسلمان سے نفرت کرنے لگے، تو پھر ہم ایک انسانی ڈیلیما کریٹ کر رہے ہیں جو کہ ایک بہت بڑا پرابلم بنے گا۔ تو میں جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جو بھی اسلام پہ تنقید کرتے ہیں ان کو میں ایک بار پھر یہ بات یاد دلانا چاہوں گا کہ جی آپ کا مقصد اسلام پہ تنقید کرنا، اسلام کی کمزوریوں کو اجاگر کرنا ہے، مسلمان کے حقوق کو کرب کرنا نہیں ہے، مسلمان کو غیر
ڈیہیومنائز کرنا نہیں ہے، بلکہ اور سب مسلمانوں کو بھی یہ بتانا ہے کہ ہماری دشمنی آپ سے نہیں ہے، ہم آپ کو انسان سمجھتے ہیں اور اتنی عزت و تکریم دیتے ہیں جتنی ہم کسی بھی دوسرے انسان کو دینا چاہتے ہیں، مگر آپ کے نظریات کے لیے ہم وہ عزت و تکریم اس لیے نہیں رکھتے کیونکہ آپ کے نظریات جو ہیں وہ انسانیت کی عزت و تکریم میں اس طرح سے یقین ہی نہیں رکھتے جس طرح سے انسانیت کا حق ہے۔ اس لیے ہماری مخالفت اسلام سے ہے، آپ سے نہیں ہے۔ دوستو اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں۔ آداب۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔